بشرا بی بی سے ملاقات کروائی گئی ہے ان کی بیٹیوں سے، وہاں سے کچھ خبریں آئی ہیں، اور وہ خبریں یہ آئی ہیں کہ نمبر 1 عمران خان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے، سب اچھا نہیں ہے. یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت اچھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اور آج بشرا بی بی نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو پمس ہاسپٹل لے جایا گیا. اب اس خبر کو ٹوسٹ کر کے دیا جا رہا ہے، سرکار کا جو میڈیا ہے، سرکاری سچ سرکاری جھوٹ ٹوسٹ کر کے دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی، یہ جملہ خاص طور پہ ایک ہی جملہ رپورٹ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو ان کی مرضی کے مطابق اور ان کے کہنے پہ پمس لے جایا گیا. یہ بات اس طرح سے نہیں ہے جو ہمارے تک پہنچ چکی ہے. وہ یہ ہے پوری بات آج باقاعدہ طور پہ اس کی تصدیق ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے ذریعے سے. نمبر 1 یہ کہ بہت عرصے سے عمران خان صاحب کو تکلیف تھی، اور یہ ایشو چل رہا تھا آنکھوں کی بینائی کا. عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے تھے، اور ان کو جونیئر ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے، اور ان کو جونیئر ڈاکٹر اور جیل کے عملے کے ذریعے، جیل ڈاکٹر کے ذریعے اس ایشو کو کہا جا رہا تھا سالو کریں. لیکن جب جونیئر ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو پھر 1-2 ڈاکٹر باہر سے بلائے گئے، اور انہیں بھی کہا گیا کہ آپ یہیں کریں، جو کچھ کرنا ہے جیل کے اندر کرنا ہے، باہر نہیں کرنا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان ڈاکٹرز نے واضح طور پر کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ جیل میں ٹریٹمنٹ ہونے والا ہے ہی نہیں، اور یہ ٹریٹمنٹ ہوگا آپریشن تھیٹر میں، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ڈاکٹرز کو مجبور کیا جاتا رہا، یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹرز کو مجبور کیا جاتا رہا. ڈاکٹرز نے انکار کر دیا، یہاں تک کہا گیا ڈاکٹرز کو کہ آپ اپنا سارے کا سارا جو بھی ہے اپنا آپریشن تھیٹر کا سامان وہ یہاں پہ لے آئیں. انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہاسپٹل ہوتا ہے، آپریشن تھیٹر کا ایک لوازمات ہوتے ہیں، اس کے تقاضے ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک ریڑھی جو ہے وہ یہاں سے پکڑی اور یہاں لا کے کھڑی کر دی اور سلسلہ شروع ہو گیا. ڈاکٹرز نے مزاحمت کی. اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی مجبور کیا گیا کہ یہیں علاج ہونا ہے. عمران خان صاحب کو ڈاکٹرز نے سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ ایسا رسک نہیں لینا. لہذا عمران خان صاحب نے بھی پھر رسک نہیں لیا، اور اس رسک لینے کے بجائے انہوں نے بھی کہا کہ میرا علاج پراپر جگہ پہ ہونا چاہیے. جب دونوں ڈاکٹرز نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی دونوں نے مزاحمت کی، تب جا کے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور لے جا کے ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا. اب اگلی بات بتا دوں کہ اس ٹریٹمنٹ کے بعد جو اگلا اس بیماری کو ایڈریس کرنے کا، اس ایشو کو ایڈریس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ SOPs پہ عمل نہیں کیا جا رہا. پھر ان کو لا کے جیل میں ڈمپ کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. ڈاکٹرز کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، سخت ترین نگرانی کی جا رہی ہے ڈاکٹرز کی کہ کہیں سے کوئی آواز نہ نکل آئے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں بھی ڈاکٹر ان کو فوج ملٹری آفیشلز ہی لے کے گئے، ملٹری آفیشلز ہی لے کے آئے، اور آپریشن تھیٹر میں بھی فوجی حکمران موجود رہے. اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز آنکھ کا مسئلہ، دل کا مسئلہ، یہ کوئی نارمل سرجری نہیں ہوتی، اور پیچھے آپ بندوقیں لے کے کھڑے ہو جائیں اور ڈاکٹرز کو خوف و ہراس میں، تو وہ کیسے اپنے اچھا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو، وہ خود ہی آپ نے اس کو انڈر اسٹریس کر دیا. تو لہٰذا عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی جو صحت ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور اس علاج کے بعد طبیعت خراب ہے، طبیعت بگڑی ہوئی ہے، اور معاملات ٹھیک نہیں ہیں. یہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے آج پیغام آیا ہے، بشرا بی بی کی طرف سے آیا ہے. اب میں آتا ہوں کہ بشرا بی بی کی فیملی کو جب کہا گیا ان کی بیٹیوں کو ملاقات کے لیے، تو جیل کے اندر لے جا کے ان کو بریف کیا گیا، ڈی بریف، اور یوں سمجھیں کہ ان کو دھمکایا گیا، اور انہیں کہا گیا کہ باہر کی کوئی بات آپ نے بشرا بی بی سے نہیں کرنی کہ باہر کیا چل رہا ہے.
آپ نے بشرا بی بی سے نہیں کرنی، اپنی والدہ کے ساتھ نہیں کرنی جو باہر کو ہو رہا ہے، اور ہر چیز آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر آپ نے یہ کیا تو ظاہر ہے آگے جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہوگا. یہ بات ان کو پہلے سے بتا دی گئی تھی. لہٰذا پھر یہ کہ ملاقات انتہائی مختصر تھی، 15 سے 20 منٹ سے زیادہ کی ملاقات نہیں تھی. اب 15 سے 20 منٹ میں ملاقات میں دو بیٹیاں، بھابھی، وہ سارے کے سارے، اور 4-5 لوگ ہوں تو 15 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ پچھلے 90 دن سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، غیر انسانی سلوک میں رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے صرف دیکھ ہی لیں تو وہ دیکھنے پہ ہی بہت زیادہ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلیں شکر ہے کہ ہمیں کم از کم دیکھ ہی لیا اپنی والدہ کو، اور والدہ کو نے دیکھا کہ اپنے بچوں کو دیکھ لیا. تو اس میں انہوں نے بہت ہی، اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی تھی، ہر چیز انڈر آبزرویشن تھی. اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کنوے کر دی، اور اس طریقے سے کنوے کی کہ جیسے صرف بتایا جا رہا ہے اور اس میں کوئی اور بات نہیں، لیکن اس میں یہ باتیں موجود تھیں. تو اس لیے پارٹی کے لوگ اور عمران خان صاحب کی فیملی ممبر، ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جناب چیزیں اچھی نہیں ہیں، اور جو پیغام آیا ہے وہ درست نہیں ہے. اور پھر اسی لیے عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ طیب اردوان کی طرف سے، جو پریزیڈنٹ ہیں ترکی کے، پاکستان کے دوست ہیں، بہت اچھے ہیں اور عمران خان صاحب کو بھی پسند کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی کہا گیا، کیونکہ طیب اردوان اگر یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مزید تلخی نہ بڑھے، اور یہ جو خوف و ہراس چل رہا ہے اور عمران خان صاحب سے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے تو ایک ویل وشر کے طور پہ یہ کہا کہ آپ آ جائیں باہر، اور ترکی میں ہم مہمان بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان صاحب ایسا نہیں کریں گے، اور یقیناً انہوں نے کنوے کر دیا ہوگا کہ میں اپنے ملک میں ہی رہنا پسند کرتا ہوں. اس کے بعد جی اگلی بات جو ہے، یہ 60 دن بعد عمران خان صاحب کا ایک تازہ ترین جو پیغام ہے وہ آیا ہے، اور یہ پیغام بشرا بی بی کے ذریعے آیا ہے. اور مزید ظاہر ہے ایک دو باتیں اگر کنوے کی ہوئی ہوں گی تو وہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھی کوشش کریں گے کہ بات ہم تک پہنچ جائے. اس کے بعد ہے جی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، اور خاص طور پہ بلوچستان کی صورتحال. زلمے خلیل زاد ہیں اور خصوصی ایلچی رہ چکے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور سارے کا سارا افغانستان سے متعلق مذاکرات ہوئے تھے، ڈائلاگ ہوئے تھے، اس میں وہ خصوصی ایلچی کے طور پہ تھے. وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں رہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان کی صورتحال وہ کہتے ہیں نہایت المناک اور تشویشناک ہے، اور جہاں بلوچ عسکریت پسندوں کے خوفناک حملے اور پاکستان سیکورٹی آپریشن جاری ہیں، اور خیبر پختونخوا وہاں بھی بحران کی کیفیت ہے، اور عمران خان پاکستان سے سب سے مقبول سیاسی رہنما ہیں، اور رہنما بھی انہوں نے کہا کہ من گھڑت الزامات میں جیل میں ہیں اور قید تنہائی میں ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بہت سخت گیر اور ضدی ہے، لیکن باہر سے دیکھنے پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے خود کو ایک گڑھے میں دھکیل دیا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. جیسا کہ کہاوت ہے کہ اگر آپ گڑھے میں ہیں تو کھدائی بند کر دیں، یعنی جب آپ گڑھے میں گر گئے ہیں تو اس کو مزید مت کھودیں، کیونکہ اگر آپ اس کو مزید کھودیں گے، جس گڑھے میں آپ گرے ہوئے ہیں، آپ مزید گہرائی میں جاتے جائیں گے. تو یہ بڑی حکمت کی بات ہے جو ایک سادہ سی بات کر کے مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ گڑھے میں گر گئے ہیں تو اس کو مزید کھودیں، مزید نہ کھودیں. یہ جناب عاصم منیر صاحب کو مشورہ دیا ہے کس نے؟ یہ زلمے خلیل زاد مشورہ دے رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو، کہ یہ ہرگز یہ آپ نہ کریں. اس کے بعد ہے اگلی جو خبر ہے، یہ مشاہد حسین صاحب نے یہ خبر بریک کی تھی کہ ترک صدر نے عمران خان کی رہائی کا معاملہ حکومت کے سامنے اٹھاتے ہوئے پیشکش کی تھی کہ اگر عمران خان ترکی آنا چاہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. تو عمران خان صاحب ظاہر ہے برطانیہ نہیں گئے، سعودی عرب نہیں گئے، UAE نہیں گئے، تو وہ ترکی بھی نہیں جائیں گے، اور ان کا
जेल जो है उनका इशू नहीं है, और वो किसी भी सूरत में कोई काम करने की, कोई इस तरह की हरकत करने के लिए तैयार नहीं है। एक और खबर भी दे दूं जी कि इमरान खान साहब की को अडयाला जेल दोबारा ले जाया जा सकता है। इमरान खान साहब को अडयाला जेल ले जाने की तैयारी की जा सॉरी इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की जा रही है, और उनका विजिट जो है वो पिम्स का हो सकता है जल्दी। और मैं आपको सुनवा या महमूद खान अचरगी साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के सरबराह हैं, अपोजिशन लीडर हैं। इमरान खान साहब ने उनको अपोजिशन लीडर बनवाया है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत चाहे तो पार्लियामेंट भी किसी को बोलने ना दे, पुरअमन एहतजाज होगा। शहबाज शरीफ या जरदारी अगर हुकूमत करना चाहते हैं तो इस पार्लियामेंट के जो पर काटे गए हैं इसको जोड़ दिए जाएं। और उन्होंने कहा कि मेरी अब ये देखें कि जो जो महमूद खान अचरजई हैं, अपोजिशन लीडर का माइक कभी बंद नहीं किया जाता, लेकिन ये इतने डरे हुए हैं कि अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू भी नहीं बाहर निकलने देते। उनका जो कौमी असम्बली का यूट्यूब चैनल है लाइव स्ट्रीमिंग, वही बंद कर दी जाती है, और अचरजई साहब का माइक बंद कर दिया जाता है ताकि वो गुफ्तगू रिकॉर्ड पे ही ना आए जो वो कर रहे हैं।